الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں رانا فاروق دلدار۔ اس وقت ملک میں سیاسی کشیدگی اپنی عروج پر ہے کہ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار آپ نے پہلے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے طور پر تو پریس بریفنگ دیتے رہے، لیکن آج ملکی حالات کے مطابق ملکی جو کہ سیاسی درجہ حرارت اس وقت عروج پہ ہے، ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کو بھی پریس کانفرنس کرنی پڑی، جس میں انہوں نے عمران خان صاحب جو کہ ارشاد شریف کی وفات کے بعد مختلف قسم کے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں یا ان کو اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے مکمل بریفنگ دی کہ کس طرح ہمیں دن میں تو ہمیں غدار کہا جا رہا ہے، رات کی تاریکی میں ہم سے منتیں کی جا رہی ہیں، اقتدار کے لیے ہم سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف کل عمران خان صاحب لبرٹی لاہور سے اسلام آباد کی طرف ایک لانگ مارچ بھی نکالنے جا رہے ہیں، اس پر بھی ہم بات چیت کریں گے کہ وہ کامیاب ہو سکیں گے، کیونکہ اس سے پہلے کل رات فیصل واڈا نے بھی اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی کہ عمران خان صاحب اس ارشد شریف صاحب کی وفات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لاشیں گرانا چاہ رہے ہیں تاکہ لاشوں کے بعد ان کو ایک پاپولرٹی میں ان کی میں اور اضافہ ہو۔ تو آج کے ہمارے مہمان ہیں جو سینئر کالمنسٹ ہیں اور سینئر اینالسٹ ڈیلی نوائے وقت کے جناب سر سید آسی صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں جناب نصیر الحق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم سر، السلام۔ آج ایک پاکستانی تاریخ کا انوکھا واقعہ کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو پریس کانفرنس میں بیٹھنا پڑا، جس طرح عمران خان صاحب سائفر کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، یا جو ان کی بات چیت یا ان کی ڈیل کوئی عمران خان کے ساتھ ان کی بات چیت ہو رہی تھی، اس کے بارے میں بات کی۔ کیا خیال ہے اس پریس کانفرنس کے بعد عمران خان کا کوئی اخلاقی جواز رہ گیا ہے کہ وہ لانگ مارچ کرے، یا اپنا وہ جو بیانیہ لے کر چہ رہے تھے اس پر بھی ثابت قدم رہے تھے؟ دیکھیں رانا صاحب، وہ ایک مثال ہے نا کہ جس کو جتنا زیادہ آپ دیوار کے ساتھ لگاؤ گے اس کا ری ایکشن جو ہے نا اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آئے گا۔ آپ عمران خان صاحب کی سیاست کا اگر جائزہ لیں، 2011 سے انہوں نے کوئی یہ عوامی مقبولیت والی سیاست کا آغاز کیا تھا، اس کے بعد سے اب تک 2022 تک سوائے بلیم گیم کے ان کی سیاست پہ کچھ نہیں، اور انہوں نے جو بھی بیانیے بنائے وہ صرف ایک جھوٹی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے عوام سے، اور یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ جو تشویشناک صورتحال تھی وہ یہ یقیناً یہ سوشل میڈیا کے ایکٹیویزم ہونے کے باعث یہ صورتحال بنی کہ لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ یہ جو بھی بات کہتے تھے لوگ، جس طرح ایک کوئی اندھی عقیدت ہوتی ہے نا کسی شخصیت کے ساتھ، تو وہ ایسا انہوں نے ماحول کریٹ کر لیا تھا اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی سیاست کے حوالے سے، اور اس کے پیچھے یقیناً ایک بہت بڑی لابی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تنہا یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کوئی پی ٹی آئی کا نہیں تھا، پیچھے بہت بڑی لابیز تھی، لابیسٹ تھے، اور انہوں نے ہائر بھی کی تھی کچھ، یعنی پبلسٹی کے حوالے سے کچھ غیر ملکی ایک لابیسٹ جو فرم تھی اس کی خدمات بھی ہائر کی تھی۔ یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کسی سے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا، جس طرح انہوں نے ایک نفرت اور زہر آلود ماحول بنا دیا تھا اس ملک پہ، اور گھر گھر میں لڑائی ہو رہی تھی، اور ہر یعنی کہ کوئی عقل اور فہم کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اگر یہ صورتحال پریویل کرتی رہتی ہے، اور اسی صورتحال میں جیسا ایک لانگ مارچ بھی اسی ان کے بیانیے کے حوالے سے ہی پھر اچانک انہوں نے اس طرح اعلان کیا کہ ارشد شریف کی جب شہادت ہوئی کینیا میں، تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے انہیں ایک لاش کی تلاش تھی اور ضرورت تھی۔ وہ لاش جیسے ہی ملی انہوں نے اس کی تدفین کا بھی انتظار نہیں کیا ان کی میت کی، اور انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ تو یہ جو ایک افراتفری کا ایجنڈا تھا وہ بالکل درست کہا انہوں نے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی، کہ وہ یہ افراتفری پھیلانے کا ایک ایجنڈا تھا، اور اس ایجنڈے کے پیچھے ظاہر ہے جو ہمارا ملک کی سلامتی کے درپے ہمارا دشمن بھارت ہے، اس نے اپنے مقاصد حاصل کرنے تھے کہ افراتفری ہوگی تو اس میں دنگا فساد ہوگا تو ظاہر لامحالہ پھر ریاستی مشینری جو ہے وہ رہ نہیں سکے گی، شہریوں کے جان مال کے تحفظ کی ذمہ داری یقیناً ریاست کی ہے،
اور اگر شہریوں کی جان و مال کو تھریٹ ہو کسی تخریبی سیاست کی وجہ سے، کسی افراتفری کی وجہ سے، تو پھر اسٹیٹ مشینری جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے آئے۔ تو اب اس طرح یہ فضا پیدا ہو سکتی ہے اگر یہ لانگ مارچ اپنے شیڈول کے مطابق اس کا آغاز کرتے ہیں کل لاہور سے، تو یہ ایسی فضا ہو سکتی ہے کہ پھر دو بدو لڑائی والی جو کیفیت ہے وہ اس میں ظاہر ہے، جو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ہمارے دشمن کے ہاتھوں میں، ان کی کوشش ہوگی کہ اس کی لانگ مارچ میں گھس کر وہ تشدد اور تخریب کاری کا راستہ دکھائے۔ تو ظاہر ہے جب ایسی صورت پیدا ہوگی تو وہ فیصل واڈا نے اسی تناظر میں، میں سمجھتا ہوں کہ اسی تناظر میں انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس میں لاشیں گرے گی، یقیناً ایسی فضا بنے گی۔ فیصل واڈا عمران خان صاحب کے تو بہت زیادہ قریبی ساتھی، بہت زیادہ قریبی ساتھی، اور یہ واقعی عمران خان کی سیاست کے لیے میرا خیال ہے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ان کی صفوں میں سے ان کے بہت قریبی ساتھی ان سے ڈسٹنس کر رہے ہیں۔ اسی طرح شیخ رشید صاحب آپ دیکھ لیں، انہوں نے اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر ڈسٹنس کر لیا، انہوں نے کہا کہ میں تو لانگ مارچ میں شریک نہیں ہو سکتا، میں بیمار ہوں۔ تو یہ اب میرا خیال ہے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے بعد تو اور بھی معاملات کھل کر سامنے آ گئے نا۔ اس کے بعد جو لوگ ویسے ایک آگ کی شرم ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی شاید عمران خان کا ساتھ دے جاتے اس لانگ مارچ میں، اب وہ بھی فاصلہ کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب وقت ہے، جس طرح انہوں نے ہماری ایجنسیوں کے سربراہان نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ افواج پاکستان کا جو آئین میں کردار ہے، اس کی ذمہ داریوں کا، اس تک ہی انہوں نے محدود رہنا ہے۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا، کیٹیگریلی یہ بھی کہا ہے کہ آنے والی جو 20 قیادتیں ہیں عساکر پاکستان کی، انہوں نے بھی اس عہد کا خود کو پابند رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ بڑی سرخبر ہے جی، بڑی خبر ہے۔ تو اگر آئندہ 20 سال تک یہ صورتحال پریویل کرتی ہے کہ ادارے جو ہیں، یہی ہمارا اب تک کا تقاضا رہا ہے کہ آئین میں اداروں کے جو اختیارات، جو حدودوں کا قیود متعین ہے، اگر ادارے ان کے ایمبٹ میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تو کوئی مسئلہ پیدا ہی نہ ہو، کسی قسم کے خلفشار کی کوئی نوبت ہی نہ آئے، کوئی ڈیسٹیبلٹی کا عنصر شامل ہی نہ ہو ہماری سیاست میں۔ تو اگر اس عہد پر کاربند ہو چکے ہیں ہماری عساکر پاکستان، ظاہر ہے ان کی زیادہ حیثیت اس لیے ہوتی ہے، انہیں وہی کہا جاتا ہے کہ ایک بندوق کا زور جو ہے وہ سب پہ حاوی ہوتا ہے۔ تو اگر یہ بندوق کے زور والے خود کو آئین اور قانون کا تابع کر رہے ہیں اور سسٹم کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے کے عہد پر کاربند ہو چکے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے سسٹم کے لیے۔ مجھے کل تک تھوڑی سی مایوسی تھی، جب فیصل واڈا کی میں نے پریس کانفرنس سنی تو مجھے تھوڑا سا خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ شاید اب حالات اس نہج کی جانب جا رہے ہیں جہاں براہ راست ماضی کی طرح فوج کی انوالومنٹ ہو جائے اور پھر کوئی ماورائے آئین اقدام ہو جائے۔ لیکن آج ان ہماری ایجنسیوں کے سربراہان نے جس طرح دو ٹوک لہجے میں، الفاظ میں فوج کے ڈسٹنس کرنے کا اور آئین اور قانون کا پابند رہنے کا اعلان کیا ہے، اس سے یقیناً یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سسٹم کے لیے، سسٹم کے استحکام کے لیے خوش آئند صورتحال ہے۔ اور اگر آئندہ 20 سال تک یہ اس عہد پر کاربند رہتے ہیں تو آج ٹریک پر یہ جمہوریت جو ہے، یہ در حقیقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ در حقیقت ٹریک پر چڑھی تھی 2008 میں۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی نے خود اعلان کیا تھا اس وقت کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے صرف اعلان نہیں کیا تھا بلکہ سیاسی سول اداروں میں موجود جو فوجی افسران ہیں ڈیپوٹیشن پر جو بھیجے ہوئے تھے، وہ سارے واپس بلوا لیے تھے انہوں نے۔ میرا خیال ہے اس سے بڑا سٹیپ فوج کو غیر جانبدار کرنے کا اور کوئی نہیں تھا۔ اگر اس عہد پر ہی کاربند رہتے تو اب تک اس ملک کی جو قدروں کا ناس ہوا ہے، جس طرح بد اخلاقی، بدتمیزی کلچر نے فروغ پایا ہے، جس طرح ایک نفرتوں کی سیاست ہوئی ہے، یہ شاید اس کی نوبت نہ آتی۔ اب وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری غلطیاں تھیں، اور غلطیوں کا اعتراف کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا خمیازہ بھی بھگتا ہے اور آئندہ کے لیے وہ کاربند رہنے کا عہد بھی کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے تسلی والی بات ہے۔